جی فہیم بتائیے گا کہ ایک طرف تو اسپتالوں میں ادویات چوری ہو رہی ہیں، دوسری جانب اسپتالوں کی یہ خستہ حالی ہے، کیا وجہ ہے؟ فرزانہ بہت شکریہ۔ یہ ایک المیہ ہے کہ جو لاہور کے بڑے ہسپتالوں میں شمار ہونے والے میو ہسپتال پر تقریباً 1390 ملین روپے جو ہیں وہ 3 ماہ میں خرچ کیے گئے ری ویمپنگ کے نام پر۔ یعنی کہ جو لوگ یہاں پر آئیں، ایمرجنسی میں آئیں، انہیں خوبصورت عمارت نظر آئے، ایئر کنڈیشن عمارت ہو، بیڈ نئے ہوں، اور یہ تمام سہولیات فراہم کرنے کے لیے صرف 3 ماہ کا ٹائم دیا گیا، اور اس کی ری ویمپنگ کے نام پر تقریباً بتایا جا رہا ہے جیسے کہ 390 ارب روپے جو ہیں وہ 390 ملین روپیز جو ہیں وہ خرچ کیے گئے۔ اب 390 ملین خرچ کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ CNW ڈپارٹمنٹ کو دی گئی تھی۔ انہوں نے ٹھیکیدار بھی ہائر کیا، کنسلٹنٹ بھی ہائر کیا، اور 3 مہینے میں جی ری ویمپنگ ہو گئی۔ ری ویمپنگ ہوئی، اس کے بعد تقریباً تیسرے دن جو ہے ری ویمپنگ مکمل ہونے کے بعد اس کی ایویلویشن ہوئی۔ ایویلویشن ہونے کے بعد انہوں نے کہا جی سب کچھ کلیئر ہے اور ان کو ٹھیکیدار کو باقاعدہ طور پر پیمنٹ کر دی جائے۔ یہ ماجرا ہے فروری تک کا۔ مئی میں آ کر DMS ایڈمن ہیں چیمہ صاحب، انہوں نے اپنے جو CEO ہیں میو ہسپتال کے، انہیں ایک خط لکھا کہ یہ جو یہاں پر ری ویمپنگ کے نام پر کروڑوں روپے لگا دیے گئے ہیں، اس کے باعث جو چھتیں ہیں اور جو عمارت ہے وہ خستہ حالی کا شکار ہے، اور ہمیں یہاں پر مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ ری ویمپنگ کے نام پر بہت بڑا گپلا ہوا ہے، اس کا تھرڈ پارٹی آڈٹ جو ہے وہ کروایا جائے۔ انہوں نے 25 مئی کو یہ لیٹر جو ہے اپنے CEO کو لکھ دیا، لیکن 10 دن انتظار کیا، اس طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کے بعد انہی جو چیمہ صاحب ہیں ایڈمن کے، انہوں نے CNW کو یہ لیٹر لکھا کہ جناب آپ نے جو یہ ہمیں ایمرجنسی کو رینوویٹ کر کے دے دیا ہے، یہاں پر جگہ جگہ سیپیج ہے، ہمیں یہاں پر مختلف قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کا کوئی سدباب کریں، اس کے اوپر کوئی آپ حل نکالیں۔ کیونکہ جو CEO کو لیٹر لکھا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ یہ جو پیسے لگے ہیں اس کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کروائیں، اور جو اب ان کو جو CNW کو لکھا ہے لیٹر، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ جو آپ نے ہمیں کام کر کے دیا ہے اس کی کوالٹی جو ہے وہ انتہائی ناقص ہے، جن لوگوں نے ان کو بنایا ہے اس کو بھی پوچھا جائے، جن لوگوں نے اس کے پیسے ریلیز کیے گئے ان سے بھی پوچھا جائے، کیونکہ اب جو چھتیں جس طرح لیک ہو رہی ہیں، ہمیں یہاں پر ملازمین کی جو جان ہے اس کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ کہیں یہ چھاتی زمین پر نہ آ جائے۔ پانی گرنے کی وجہ سے جگہ جگہ پر پانی جو ہے وہ کھڑا ہوا ہوتا ہے، اور عموماً وہاں پر مریضوں کو جن کی سہولت کے لیے یہ ری ویمپنگ کی گئی تھی انہیں مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب یہ تمام صورتحال جو ہے وہ اس وقت لاہور کے صرف میو ہسپتال پہ کی ہے جہاں پر یہ صورتحال ہے۔ اب ذرا یہ اندازہ لگائیں کہ لاہور کے تقریباً جتنے بھی ہسپتال ہیں، جس میں سروسز ہسپتال ہے، جناح ہسپتال ہے، جنرل ہسپتال ہے، وہاں پر بھی جو ہے وہ ری ویمپنگ کے نام پر کروڑوں نہیں اربوں روپے لگا دیے گئے ہیں، اور اس حوالے سے بھی جگہ جگہ پر شکایات آ رہی ہیں۔ یہ تو باقاعدہ طور پر ہسپتال کے جو ایڈمنسٹریٹو ذمہ دار ہیں ان کی جانب سے یہ بتا دیا گیا ہے کہ میو ہسپتال میں اتنے پیسے لگانے کے باوجود جو ہے وہاں کی جو ایمرجنسی ہے وہاں پر یہ صورتحال ہے۔ جی لیکن فہیم پرانی عمارت تو نہیں تھی، نئی عمارت ہے، لیکن اتنی ابتر صورتحال، تو اس کی وجہ کیا صرف ناقص میٹیریل ہی ہے؟ بالکل جی، صورتحال یہ ہے کہ یہ جو عمارت تھی یہ عمارت تو پرانی ہی تھی، اس کے صرف جو سیول ورک ہے اس کے اوپر ہی اتنے پیسے لگائے گئے ہیں کہ وہاں پر ٹائلز نہیں لگائی گئی ہیں، وہاں پر جو دیواریں جو ہیں وہاں پر ٹائلیں لگا دی گئی ہیں، چھتوں کو جو ہے وہ سیلنگ کر دی گئی ہے۔ یہ پیسے فرزانہ انہی پر لگے ہیں، یہ کسی اور چیز پر نہیں لگے، اور اسی کا ہی تھرڈ پارٹی آڈٹ جو ہے وہ کروانے کا ہسپتال کی انتظامیہ کی جانب سے ہی کہا جا رہا ہے کہ ہم تو اس کو بنانے میں ذمہ دار نہیں تھے، کیونکہ محکمہ ہیلتھ نے اس کو بنایا تھا، براہ راست جو ہے CNW اس کو ایگزیکیوٹ کرنے والی تھی، ان کی جانب سے ہی ٹھیکیدار کو ہائر کیا گیا، انہی کی جانب سے یہ تمام صورتحال جو ہے وہ مینج کی گئی۔ تو اب یہ صورتحال ہے کہ یہ میو ہسپتال جو ہے وہاں پر جو جانے والے لوگ ہیں وہ احتیاط ضرور کریں، کیونکہ ہسپتال کی انتظامیہ نے ہی عمارت کو جو ہے وہ خطرناک قرار دے دیا ہے۔ کیا اس خستہ حال عمارت میں ابھی بھی کام جاری ہے یا کمپلیٹ کر دیا گیا تھا؟ ان کی جانب سے کمپلیٹ ہو گیا تھا؟ بالکل جی، یہ جو CNW ہے ان کی جانب سے جو اس کا اپنے پورٹل کے اوپر جو تفصیلات
سے ہیں وہ اگر میں آپ کو تھوڑا سا اس کے حوالے سے بتا دوں تاکہ آپ کو اس میں جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے. کیونکہ جو پیسے یہاں پر انہوں نے اس کے لیے رکھے گئے تھے وہ 1390 ملین تھے, اور باقاعدہ طور پر جو اگر آپ اعداد و شمار کی بات کریں تو 31/1 کو جو ہے 2024 کو اس کام کا آغاز کیا گیا تھا, اور آپ یقین کریں کہ 28/9/2023 جو ہے اس کو جو ہے باقاعدہ طور پر آغاز کرنے کی جو ذمہ داری دے دی گئی. 3 مہینے کا یہ پروجیکٹ تھا, اور PWP جو ہے وہ اس کی اپروونگ اتھارٹی تھی, اور ساتھ ہی ساتھ جو اس کا ڈیزائن جو تھا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو حکومت پنجاب ہے اس کی جانب سے بنایا گیا تھا. اور ساتھ ہی ساتھ اگر اس کی تازہ ترین صورتحال کی حوالے سے بات کریں تو انہوں نے باقاعدہ طور پر اعداد و شمار جاری کی ہیں جو یہ آپ کو ویب سائٹ پہ نظر آئیں گے. لیکن اس ویب سائٹ کے ساتھ اگر وہ لیٹر جو کہ انتظامیہ نے ہسپتال کی انتظامیہ نے جاری کر دیا ہے کہ وہاں پر یہ صورتحال ہے, تو اب اس کا لازمی طور پر ایک تو تھرڈ پارٹی آڈٹ ہونا چاہیے کہ اس کام کی کوالٹی کیا تھی, اور جب گورنمنٹ کی جانب سے کوئی بھی فائنل پیمنٹ کی جاتی ہے تو اس میں باقاعدہ طور بتایا جاتا ہے کہ اس وقت جو کام کی صورتحال ہے وہ کیا ہے, اس وقت کتنا کام مکمل ہوا ہے, کتنی چیزیں جو ہیں وہ مکمل ہوئی ہیں, اور اس کی جو کوالٹی ہے اس کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ بھی سرکاری ادارہ اپروو کرتا ہے تو فائنل پیمنٹ ہوتی ہے. اچھا فہیم, جو خرد برد ہوئی, جو کرپشن ہوئی, یہ تو بعد کا معاملہ ہے. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ایمرجنسی کی تعمیر کا جو ٹھیکہ تھا وہ کسے دیا گیا تھا اور وہ کس نے دیا تھا؟ دیکھیں جی, میں آپ کو ابھی آپ کو پورا ایک اسکیجول بتا دیتا ہوں کہ جو اس کا جو ٹھیکہ تھا کس طرح ہوا, کیا ہوا, کس طرح ہوا. ٹھیک ہے, یہ جو ہے نا جو ADP جو سیکٹر ہے وہ ہیلتھ کا تھا جس نے یہ کیا, اسپیشلائز ہیلتھ کیئر جو ہے اس کا یہ پروجیکٹ تھا. 1390 ملین روپیز اس کی لاگت تھی. 28/9/2023 کو اس کو اپروو کیا گیا, اور 28/9/2023 کو ہی اس کا جو پلان ہے وہ بھی سٹارٹ ہو گیا, جبکہ 31/1/2024 جو ہے اس کو ختم کرنا تھا, اور 28/9/2023 جو ہے اس کی جو تھی. اصل جو معاملہ ہے اس کا جو 2/1/2023 جو ہے اس کا باقاعدہ طور پر وزٹ کیا گیا, اور سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ تمام حکومتی ڈاکومنٹس, تمام حکومتی وزٹس, تمام حکومتی پیمنٹس, تمام چیزیں جو ہیں وہ مکمل کر لی گئیں, جس میں یہ بھی بتایا گیا کہ اس پروجیکٹ کی جو ایگزیکیوشن ہے, اس کی جو کوالٹی ہے, وہ جو سرکاری معیار ہے اس کے اوپر پورا اترتا ہے. اس چیز کو پورا رکھتے ہوئے یہ کیا گیا. اب جب ہسپتال کی طرف سے شکایت آ گئی ہے جس کے اوپر سنجیدگی سے جو ہے وہ ابھی تک کوئی باقاعدہ اقدام دیکھنے میں نظر نہیں آیا. اس تمام سارے معاملے کے بعد جب اس کو ہائی لائٹ کیا گیا اس سارے معاملے کو, تو اس ہائی لائٹ کرنے کے بعد جو DMS ایڈمن ہیں ان کے اوپر ٹھیک ٹھاک پریشر آیا ہوا ہے کہ آپ نے یہ جو لیٹرز ہیں وہ کس طرح لیک کر دیے میڈیا کو, یہ کس طرح کی سچویشن ہے. اور اس تمام صورتحال کے بعد انہوں نے رابطہ بھی کیا, اور ان کا یہ کہنا تھا یہ تو ہم نے انہیں اطلاع دینے کے لیے کیا تھا. جی اطلاع اگر دی تھی تو اطلاع لیکن فہیم, جب میٹیریل آتا ہے تو کیا میٹیریل کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا؟ کیونکہ اس نے تو تعمیر میں استعمال ہونا ہوتا ہے. ناقص میٹیریل کے استعمال کی دوران تعمیر کوئی نشاندہی نہیں کی گئی کسی کی جانب سے. دیکھیں, اگر کوئی پروجیکٹ سرکار کا اس طرح کا ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ ہوتا ہے, اس میں کنسلٹنٹ ہوتا ہے, اس کے بعد ایک ایگزیکیوشن کمپنی ہوتی ہے, پرائیویٹ کمپنی. کیا فائدہ ہے ایسے کنسلٹنٹ کا جس کو ناقص میٹیریل کا ہی نہیں پتا چلا؟ بالکل صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی فائنل انسپیکشن رپورٹ بھی دی ہے اس کام کے متعلق. اس انسپیکشن رپورٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی جو ہسپتال کی انتظامیہ ہے, DMS ایڈمن جو ہیں, ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اس کا تھرڈ پارٹی آڈٹ ہونا چاہیے اس سارے کام کا, کہ جی کہ یہ جو کام کیا گیا ہے اس کے اوپر جو لاگت بتائی جا رہی ہے آیا کہ وہ لاگت بھی اتنی آئی ہے کہ نہیں آئی. تو ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے, اور اگر اس کی باقاعدہ طور پر تحقیقات ہوں گی فرزانہ تو وہ بات جو ہے کہیں سے کہیں نکل جائے گی.